بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 2 کا آج دوسرا حصہ ہے۔ کل ہم نے تختی نمبر 2 کا کچھ سبق میں کا آدھا پڑھا ہے اور آدھا آج، کیونکہ یہ لمبا ہے تھوڑا سا۔ جو لوگ میری ویڈیو کو روزانہ دیکھ رہے ہیں، ریگولر دیکھ رہے ہیں، وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنا پیارا رائے، اپنا پیارا کمنٹس ہمیں ضرور بتائیں۔ اور انشاءاللہ میری کوشش یہی ہے کہ میں شروع سے آخر تک نورانی قاعدہ مکمل تجوید کے ساتھ میں آپ لوگوں کو بتاؤں۔ کہیں کمی بیشی ہو تو وہ بھی ہمیں بتایا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیم، جیم کی پہچان نیچے ایک نقطہ، حا، خا، حروف حلقی، یہ بھی حروف حلقی ہے۔ حا، سا، خا، با، با، یہ با کا مخرج ہونٹ کے نرم یعنی کہ گیلے حصے سے تر جو حصہ ہے ہونٹ کا، وہاں سے با ادا ہوتا ہے اور با کی آواز ہمیشہ باہر کی طرف جاتی ہے۔ جیم، تا، تا، حا، تا، یا، یا، جیم، با، صاد، حا، با۔ صاد کا مخرج جو زبان کی نوک اور ثنایا سلفہ کا کنارہ اور کچھ ثنایا علیاء سے مل کر ادا ہوتے ہیں۔ صاد زبان کی نوک اور ثنایا سلفہ، ثنایا علیاء اوپر والے اگلے دو دانت کو کہتے ہیں اور ثنایا سلفہ نیچے والے اگلے دو دانت کو کہتے ہیں۔ تو ہم یہ کہیں زبان کی نوک اور نیچے کے دانت کا کنارہ اور کچھ اوپر کے دانت کا کنارہ سے مل کر صاد ادا ہوتا ہے۔ حا، با، با، خا، تا، تا، ہا، ہا۔ یہ تائے مربوطہ ہے، یہ تائے مربوطہ ہے جو رکنے کی حالت میں ہا اس کی شکل یہ اختیار کر لیتی ہے، وقف کی حالت میں۔ با، تا، یا، ہا، تا، ہا، یا، ہا، ہا، با، ہا، الف، با، ہا، میم۔ اب یہ دیکھیں، با یہ کالا والا حصہ با ہے اور یہاں سے لے کر یہ تا ہے۔ اس کی شکل دوسری یہ ہے، یہاں نقطہ ہے تو تا ہو گیا، یہاں نقطہ نہیں ہے تو ہا ہو گیا، اور یہاں بھی نقطہ ہٹا دیں گے تو یہ بھی ہا ہو جائے گا۔ یا کے نیچے دو نقطہ، یا یہاں ہا ہے، آ نیلے پن میں ہے، با کالے پن میں ہے۔ یہ پہچاننے کے لیے الگ کلر بائی کلر دیا ہوا ہے۔ دال، زال، غا، زا۔ زا کا نقطہ زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کا کنارہ اور کچھ جو صاد کا مخرج ہے وہی اس کا بھی ہے، زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کا، نیچے کے دانتوں اور اوپر کے دانتوں کا کچھ حصہ سے مل کر ادا ہوتا ہے اس کا زا۔ جیم، دال، خا، زال۔ زال کا مخرج ہے زبان کی نوک اور ثنایا علیاء کا کنارہ، زبان کی نوک اور ثنایا اوپر کے دانتوں کا تھوڑا سا حصہ ملا کر، علیاء کا کنارہ ملا کر یعنی اوپر کے دانتوں کا کنارہ ملا کر زال، جیم، را، خا، زا، یا، را، تا، زا، میم، دال۔ میم اور دال کو 5 الف کے برابر کھینچ کر ہمیشہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ میم، دال، کاف،
دیکھیے بلیک کلر جہاں تک ہے وہ فا کا حرف ہے اور ریڈ والا یہ را ہے، تو ہم پڑھیں اس کو فا را میم زا سین شین صاد ضاد۔ ضاد کا مخرج کچھ زیادہ ہی سخت ہے، زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ، زبان کا کڑوٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے ضاد ادا ہوتا ہے، ضاد قا را سین لام شین لام صاد با طا با ضاد الف سین را شین قاف ضاد یا را الف عین غین حمزہ۔ یہ دیکھیے حمزہ عین غین کے طرح ہی لکھا ہوا ہے، لیکن حمزہ میں ہلکا سا سا نکلا یہ، اور غین پورا مکمل ہے، اور لیکن حرف سے حرف ملا کر جب ہم عین کو لکھتے ہیں تو اسی شکل میں اختیار کر لیتا ہے، حمزہ کے شکل میں۔ لیکن حمزہ جب کسی حرف میں ہم حمزہ کے بعد کوئی حرف ملائیں گے تو حمزہ اسی اپنے شکل میں ہی رہے گا، اس کی شکل نہیں بدلتی، چاہے یہ مکمل لکھا جائے یا آدھا حمزہ، اس کی شکل نہیں بدلے گی، عین کی شکل بدل جاتی لکھنے کی صورت میں ملا کر۔ عین زا، یہ دیکھیے ہم نے کہا تھا یہ حمزہ ہے اور اس کی شکل اور یہ جو بلو کلر کا ہے اس کی شکل ملا، جہاں تک بلو ہے یہاں سے یہاں تک ملا، دونوں کی شکل ایک جیسی ہے۔ عین ملا کر حرف ملا کر لکھنے کی صورت میں اس طریقے کا روپ اختیار کر لیتا ہے، لیکن حمزہ اگر حرف کے ساتھ بھی ملا کر لکھا جائے تو اس کی شکل نہیں بدلتی۔ عین زا غین را صاد عین ضاد غین با عین دال تا غین دال حمزہ الف حمزہ واو حمزہ یا، اور اس کو اس طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں، حمزہ الف حمزہ واو حمزہ یا حمزہ۔ یہ صرف حرف کو پہچاننے کی یہ طریقے ہیں، آپ جس طریقے سے پہچان سکتے ہیں اس طریقے سے آپ یاد کر لیں، کیونکہ اس کے اوپر زبر زیر نہیں ہے، اس لیے ہمیں آزادی ہے کہ کس طریقے سے ہم پہچان سکتے ہیں حرفوں کو۔ فا قاف واو میم قاف واو فا واو فا قاف لام قاف فا لام یا فا حا میم۔ اب یہ دیکھیے یہ فا بھی فا اور قاف کی دونوں کی شکل ایک ہے، لیکن فرق کیا؟ نقطے کا، قاف کے اوپر 2 نقطہ ہے، فا کے اوپر 1 نقطہ ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیں، فا کے اوپر 1 نقطہ، قاف کے اوپر 2 نقطہ۔ کاف میم لام میم تا میم تا
میم تا امتحان. اب اس کی حرف کون کس طریقے سے ہم نے یاد کیا اس کا امتحان ہم اس طریقے سے دیں گے. یہ دیکھیے کٹ کٹ کا نشان جگہ بہ جگہ لگا ہوا ہے نا. تو اس کو ہم پہچاننا کہ کون حرف کہاں سے کہاں تک ہے. الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے. الف یا کے نیچے دو نقطہ ہے تو ہم سمجھ جائیے یہاں یا ہے پھر الف ہے. کاف نون سین تا عین یا نون واو میم الف یا دال غا یا کاف لام عین لام ہا یا زا کاف یا الف واو یا زال کاف را فا تا نون فا عین ہا الف لام زال کاف را یا فا سین یا را یا کاف فا یا کاف ہا میم الف. یہ ڈبل لام ہے لیکن یہاں اللہ لکھا ہوا ہے. تشدید بھی دی ہوئی ہے کھڑا زبر بھی ہے. لفظ اللہ اس لیے اس کو تشدید بھی دیا گیا اور کھڑا زبر بھی دے دی گئی ہے. الف لام لام ہا تشدید کھڑا زبر. سب سے اوپر والا الف بشکل نما ہے وہ کھڑا زبر ہے اس کے نیچے تشدید ہے. پھر لام لام ہا قاف با لام تا ہا میم میم سین تا قاف یا میم با حا جیم الف را تا میم نون سین جیم یا لام فا جیم عین لام ہا میم کاف عین صاد فا میم الف حمزہ کاف واو لام لام تا نون با حمزہ نون. اگر ہماری محنت اور کوشش اچھی لگی تو ہمارے ویڈیو کو لائک ضرور کریں. اپنا پیارا مشورہ بھی ہمیں دیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.